وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنك راض. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کی یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تجھ پر رب راضی ہے, تجھ پر رسول راضی ہے. عمر تو نے وہ زندگی میں اسلام کو بلندیوں پر پہنچایا ہے, کافروں پر ہیبت طاری ہو چکی ہے. وقبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو عنك راض, کہ آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصال کیا ہے, لیکن جس وقت حضور نے عمر وصال کیا ہے تو حضور نے اس حالت میں وصال کیا ہے تجھ سے راضی ہو کے دنیا سے گئے ہیں. وہ آدھی تک طاقت رکھتا ہے کہ ایک طرف ہماری ساری قوم کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جائیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پاور رکھتے ہیں, عمر کی اتنا ہیبت ہے, عمر اتنا طاقت رکھتے ہیں اور عمر کا اتنا دبدبا اور روب ہے. عمر کے اسلام لانے سے کافروں کو اتنا نقصان ہوا کہ کافروں نے تسلیم کیا اس چیز کو. آج کے بعد ہم آدھے بچ گئے ہیں, ہماری آدھی قوم سمجھو ایک عمر کی جانے سے ہماری آدھی قوم ختم ہو گئی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر کی زبان پر اور حضرت عمر کے دل پر حق جاری فرما دیا ہے. عمر یعنی دل کے اندر جو ارادہ کرتا ہے, عمر جو دل کے اندر جذبہ اسلام رکھتا ہے, عمر دل کے اندر جو اسلام کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر عمر جو پھر زبان پر لاتا ہے. فرمایا کہ عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر رب ذوالجلال نے حق جاری فرما دیا. عمر کے دل میں بھی حق ہے اور عمر زبان سے جو کچھ بولتا ہے فرمایا وہ بھی حق ہوتا ہے. مستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 4514, اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عاشا عمر ثلاثا بعد ان طعن ثم مات فغسل وکفن. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زخمی حالت میں رہے, پھر آپ شہید ہو گئے اور پھر آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنایا گیا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا انا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما طعن قال لعبداللہ. زخمی حالت میں اپنے بیٹے سے آپ نے فرمایا کہ اذهب الى عائشہ, کہ تم جا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, فقرأ علیہا السلام, انہیں میرا سلام کہنا, وقل ان عمر یقول لک ان کان لا یضرک ولا یضیق علیک, اور انہیں کہنا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے اور آپ کو تکلیف نہ ہو فإنی احب ان ادفن مع صاحبیہ, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کو پسند کرتا ہوں. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو, یعنی مجھے آپ کے حجرے میں جہاں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور حضرت صدیق اکبر کی قبر مبارک ہے, وہاں پر میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ میرا مدفن ہو, میری قبر بنے. اگر آپ کو برا نہ لگے اور تکلیف نہ ہو, میری یہ درخواست قبول کر لیں. تو اس پر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں مدفن کیا جائے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان ذالک لا یضرنی ولا یضیق علی, مجھے نہ ہی اس پر کوئی برا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے کہ آپ میرے گھر کے اندر جہاں رسول اکرم اور میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر کی قبر مبارک ہے, ان کے ساتھ اگر آپ کا مدفن ہو تو اس پر مجھے کیا تکلیف ہے اور مجھے کیا برا ہے. اور آپ کیونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی فضیلت جانتی تھی کہ اگر میرے ابا جان کے بعد کائنات کے اندر کوئی افضل ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اس پر آپ کی درخواست کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فد فنونی معہما, کہ مجھے ان 2 ہستیوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں, یہ حدیث نمبر 4518, ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بالناس 10 بحج متوالیات منہن حجۃ فی خلافت ابی بکر و9 فی خلافتہ, میں نے متواتر 10 حج کیے لگاتار, ایک حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں اور دوسرا میں نے اپنی خلافت کے زمانے میں 9 حج کیے. اس طرح 10 حج میں نے متواتر کیے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ انہ دفن الی جنب ابی بکر فی بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ
حضرت عمر بن خطاب کو حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر۔ وکانت خلافتہ 10 سنین و5 اشہر و29 یوما، کہ آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے اور 29 دن، یعنی 6 مہینے سے 1 دن کم، 10.5 سال آپ کی خلافت، 10 سال 5 مہینے 29 دن آپ نے اپنی زندگی میں خلافت سر انجام دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4515، قال دخلت على عمر حين طئن فقلت خذله الناس وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت میں حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں دخلت علی عمر حین طئن، کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا، آپ زخمی حالت میں تھے۔ فقلت ابشر بالجنہ، تو میں نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے، جو حضرت عمر کو نبی پاک کا قرب تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر، ان کے دل پر حق جاری کر دیا تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو جنت کی، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، اسلمت حین کفر الناس وجاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس وقت اسلام لائے، اے عمر آپ اس وقت اسلام لائے کہ جس وقت لوگ کفر میں تھے، اور پھر وجاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خاذلہ الناس، اور آپ نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس وقت کافر سے جہاد کیا، کہ جب کافر آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر تھے، جب کافر وہ یہ ارادہ کر چکے تھے کہ ہم نے اسلام کو روکنا ہے، ابھی ان کے پاس تو چند بندے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو ہم نے ہر راستے پہ کانٹا بننا ہے، دیوار بننا ہے، ہم نے انہیں روکنا ہے۔ اس وقت جب لوگ کفر میں تھے اور آپ کے جانی دشمن ہو چکے تھے اور آپ کو نقصان دینے کے پیدر پہ تھے، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جنت کی یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تجھ پر رب راضی ہے، تجھ پر رسول راضی ہے۔ عمر تو نے وہ زندگی میں اسلام کو بلندیوں پر پہنچایا ہے، کافروں پر ہیبت طاری ہو چکی ہے۔ وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، کہ آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصال کیا ہے، لیکن جس وقت حضور نے عمر وصال کیا ہے تو حضور نے اس حالت میں وصال کیا ہے، تجھ سے راضی ہو کے دنیا سے گئے ہیں، تجھ سے عمر راضی ہو کے حضور دنیا سے ظاہری پردہ کر کے گئے ہیں۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ اثْنَانِ، اور عمر آپ کی خلافت کے اندر کوئی ایسے 2 بھی مسلمان نہیں تھے جنہیں اختلاف ہوا ہو، کہ انہوں نے آپ کی خلافت پر تان کیا ہو۔ عمر آپ کی خلافت وہ ایسی خلافت تھی، یہ 10.5 سال کی خلافت کوئی تھوڑی خلافت نہیں ہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن عمر آپ کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ عمر مسلمانوں میں سے کوئی 2 بھی ایسے مسلمان نہیں ہیں کہ جو آپ کی خلافت سے انہوں نے اختلاف کیا ہو۔ ہر ایک عمر آپ کی خلافت سے راضی تھا۔ عمر مہاجرین تھے، انصار تھے، بیت رضوان والے تھے، جتنے بھی تھے، عمر سب آپ کی خلافت پر آپ سے راضی تھے۔ وَقُتِلْتَ، اے عمر، وَقُتِلْتَ شہیداً، عمر آپ شہید کا مقام پا گئے، آپ قتل کیے گئے۔ وَقُتِلْتَ، آپ قتل کیے گئے، اس حال میں کہ شہادت کا مقام لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ عمر یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اسلام لانے سے رسول اکرم شفیع معظم کو بہت خوشی ہوئی۔ عمر آپ کے اسلام لانے سے کافروں پر ہیبت طاری ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو کر دنیا میں سے گئے ہیں۔ اور عمر
آپ قتل کیے گئے ہیں اس حال میں کہ دنیا سے شہید ہو کے جائیں گے۔ کتاب فضائل صحابہ، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث روایت ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ استاذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وعنده نساء من قریش یکلمنہ ویستکثرنہ، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عالیۃ اصواتہن، ان کی آوازیں پہلے بلند تھی، یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں ایسا بات نہیں کر رہی تھی بلکہ آواز کچھ بلند تھی ان کی۔ فلما استأذن، تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، قمنا یبتدرن الحجاب، وہ کھڑی ہو گئی اور پردے کے پیچھے فوراً بھاگی۔ فأذن له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جس وقت حضرت عمر بن خطاب کو نبی اکرم نے اجازت دی، ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یضحک، تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ فقال عمر اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح مسکراتا رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجبت من هؤلاء التي، مجھے بڑا تعجب ہوا ان عورتوں پر، کن عندی، جب میرے پاس بیٹھی تھی، فلما سمعنا صوتک، جس وقت انہوں نے عمر آپ کی آواز سنا، آپ کی آواز کو، ابتدرن الحجاب، پردے کے پیچھے دوڑی اور چھپ گئی۔ قال عمر فانت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنت احق ان یبحنا، تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں مجھ سے یہ کہ وہ عورتیں آپ سے ڈریں۔ ثم قال عمر ای ادواتی انفسہن اتحبننی، حضرت عمر بن خطاب نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اپنی جانوں کی دشمن، کیا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم سے نہیں ڈرتی۔ آگے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان کبھی بھی آپ کو تنگ راستے میں چلتا ہوا کو نہیں ملا، الا سالکا فجا غیر فجی کا، کہ شیطان آپ کو دیکھ کر راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان آپ سے اتنا ڈرتا ہے، وہ شیطان جو انسان کے خون میں دوڑتا ہے لیکن اور پھر دماغ میں خلل دیتا ہے، لیکن عمر آپ کی شان یہ ہے کہ شیطان آپ کو راستے میں دیکھے آتا ہوا اور شیطان دیکھ کر راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آگے عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر قال المشرکون قد انتصف اليوم منا، کہ جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، مشرکین مکہ نے کہا کہ آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے۔ عمر کے کفر سے نکل کر اسلام میں جانے سے، عمر کے اسلام لے آنے سے کافروں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ایک اکیلا عمر اور دوسری طرف ہماری ساری قوم ہو، اور ادھر اکیلا عمر ہو، اکیلا عمر ہماری ساری قوم کے برابر وہ آدھی تک طاقت رکھتا ہے کہ ایک طرف ہماری ساری قوم کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پاور رکھتے ہیں، عمر کی اتنا ہیبت ہے، عمر اتنا طاقت رکھتے ہیں اور عمر کا اتنا دبدبا اور روب ہے، عمر کے اسلام لانے سے کافروں کو اتنا نقصان ہوا کہ کافروں نے تسلیم کیا اس چیز کو۔ آج کے بعد ہم آدھے بچ گئے ہیں، ہماری آدھی قوم، سمجھو ایک عمر کی جانے سے ہماری آدھی قوم ختم ہو گئی، آدھی قوم بچ گئی۔ اللہ اکبر، یہ تھا عمر کا دبدبا اور روب اور عمر کی طاقت، جس سے اسلام کو قوت ملی، اسلام کو طاقت ملی اور اسلام کو غلبہ ملا۔ اسی
فضائل صحابہ کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رب سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او عمر ابن الخطاب، کہ اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام، کہ ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کی عزت دے، کہ یعنی ابو جہل یا اسلام لے آئے یا پھر او عمر ابن الخطاب یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسلام لے آئے، اے اللہ ان دو میں سے کوئی اسلام لے آئے کہ ان کا اتنا دبدبہ اتنا روپ ہے، ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملے گی، ان دو میں سے اسلام کو عزت دے اللہ، اللہم اعز الاسلام۔ تو فرمایا کہ پھر فاصبح عمر فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاسلم یومئذ، صبح کو حضرت عمر بن خطاب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ اسی دن اسلام لے آئے۔ آگے عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر کی زبان پر اور حضرت عمر کے دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ عمر یعنی دل کے اندر جو ارادہ کرتا ہے، عمر جو دل کے اندر جذبہ اسلام رکھتا ہے، عمر دل کے اندر جو اسلام کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر عمر جو پھر زبان پر لاتا ہے، فرمایا کہ عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر رب ذوالجلال نے حق جاری فرما دیا۔ عمر کے دل میں بھی حق ہے اور عمر زبان سے جو کچھ بولتا ہے فرمایا وہ بھی حق ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نازل بالناس امر قط فقالوا فیہ، کہ دوسرے لوگوں کی رائے جس معاملے میں ہوتی تھی اور پھر ان کی رائے کے خلاف حضرت عمر کی رائے ہوتی تھی، یعنی اس طرح نہ ہو، اس طرح کیا جائے، یعنی کوئی آگے کا لاہ عمل بتایا جاتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی دیگر کے خلاف ہوتی۔ پھر فرمایا کہ قال فیہ ابن الخطاب الا نازل القرآن علی نحو مما قال عمر، فرمایا کہ جو رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اس رائے کے مطابق، اس کے موافق جو حضرت عمر کی رائے ہوتی اس کے موافق اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما دیتا تھا۔ حضرت عمر کی رائے کے موافق رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی کتنی مقامات ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ کان فی وجہ عمر خطانی اسودانی من البکاء، حضرت عمر بن خطاب کے رخساروں پر توجہ کیجیے، حضرت عمر بن خطاب کے رخساروں پر دو کالے نشان ہو گئے تھے، آپ کے رخساروں پر دو کالے نشان ہو گئے تھے، کیوں؟ من البکاء، رو رو کر، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے، اتنا خوف خدا رکھتے کہ خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے تھے، کیونکہ جسے اللہ کی زیادہ معرفت ہوتی ہے، جسے اللہ کا جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ روتا ہے خوف خدا کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی وجہ سے رو رو کر آپ کے رخساروں کے اوپر دو کالے نشان پڑ گئے تھے۔ آنکھوں سے جب آنسو نکلتے تو پھر وہ رخسار پر پڑتے، رخسار کے سے نیچے آتے، رخسار سے گزر کر، تو پھر جہاں سے جس طرح آنسو لکیر کھینچ کے آتے تھے انہی جگہوں پر کالے نشان پڑ گئے تھے رو رو کر۔ اتنا خوف خدا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر۔ اسی آگے مستدرک للحاکم جو میں نے پہلے حضرت عمر بن خطاب کی شہادت میں جن سے احادیث بیان کی تھی، اس میں یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر،
فرمایا کہ خدا کی قسم ہم یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم کھلے عام حرم میں نماز پڑھ سکے، حرم شریف کے اندر بیت اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھیں۔ پہلے ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی ابتدا کے اندر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے کہ ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کعبے کے پاس ظاہرین کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حتی اسلم عمر، پھر کب کافر نزدیک آنے سے ڈرتے تھے، کافروں پر روب طاری ہوا اسلام کا، اسلام کی ہیبت طاری ہوئی اور وہ دم دما کر اپنے گھروں پر بیٹھنے میں مجبور ہو گئے، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے ہم پھر سریعام کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب کے مناقب کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول من یعانقہ الحق یوم القیامہ، عمر کہ حق قیامت کے دن سب سے پہلے اول من یعانقہ الحق، جس سے معانقہ کرے گا، حق یعنی اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے ملاقات کرے گا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان و شان ہے، معانقہ کرے گا، ملنا، معانقہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ جسم سے ویسے پاک ہے، وہ جہت سے، طرف سے، ہر چیز سے پاک، تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح شان و شان ہوگی اپنی شان کے مطابق جس سے سب سے پہلے رب قیامت کے دن ملاقات کرے گا، تو فرمایا وہ عمر کی ذات ہے۔ پھر اول من یصافیہ الحق یوم القیامہ، عمر کہ سب سے پہلے قیامت کے دن رب ذوالجلال جس ہستی سے مصافحہ فرمائے گا، یعنی مصافحہ ہاتھ ملانا، اب یہ تو بندے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماضرہ کوئی ہاتھ ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان و شان ہوگی اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن جنتیوں میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن جس سے مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے اول من یؤخذ بیدہ فینطلق بہ الی الجنہ، عمر بن الخطاب، سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف اسے لے جایا جائے گا، سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس وقت حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو اتانی جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور فرماتے ہیں میرے پاس تشریف لائے۔ توجہ، حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے جب حضرت عمر اسلام لے آئے۔ فقال قد استبشر اہل السماء، کہ آسمان کے رہنے والے، اہل السماء آسمان کے رہنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیا کہ باسلام عمر، حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی، یعنی آسمان والے فرشتے بھی، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی یہ خوش ہیں اس بات پر، وہ اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، عمر زمین اسلام لے ہیں اور ادھر آسمان پہ فرشتے فخر کر رہے ہیں اور اس پر بڑے وہ خوشی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میں تو آخری نبی ہوں نا، قرآن اس پر شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور کوئی اس پر وہم بھی کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نبوت آگے جاری رکھتا اور نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو پھر اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا تھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ تو اس واسطے عمر بن خطاب کی یہ شان ہے، اب کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
وما توفیقی الا باللہ.